مومنو، رمضان میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ نجات کا۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ رسول آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑ دے تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو کوئی ضرورت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو روزے کی برکت اور فضیلت کا معلوم ہو جائے تو لوگ خواہش کریں گے کہ سارے سال ہی روزے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھنے کے مانند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار جب تک روزے کے حالت میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔